بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کا واقعہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا سب سے اہم اور شہرت حاصل کرنے والا واقعہ ہے۔ ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر جگایا، زمزم کے پانی سے انہیں دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان اس سواری پر سوار نہیں ہوا۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ صفیں بند گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد سامنے 3 پیالے رکھے، پانی کا، دوسرا پیالہ دودھ کا اور تیسرا پیالہ شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف چلے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ پھر آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے ایک جگہ دیکھی، کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے۔ جتنی کھیتی کاٹتی اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے سے روکتی تھی۔ کچھ لوگ جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ کچھ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے لیکن اٹھائی نہیں جاتی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا امانتوں کا اتنا بوجھ اٹھا رکھا تھا اور اس میں کمی کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام پر گئے، لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ دوسروں پر زبان تان و راز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ اس طرح بہت سارے مقامات پر بہت سارے جہنمی لوگ اور جنتی لوگ دیکھے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بہت 2 نوجوان ممتاز لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کا تعارف کروایا گیا، اور وہ تھے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کروایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا کہ بہت روشن چہرہ مبارک تھا، جیسے 14ویں کا چاند۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت ادریس، پھر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بہت عظیم الشان محل نظر آیا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتے آتے اور جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، رب العزت کی ساتھ ملاقات کی اور یہیں پر براق یہیں پر رک گئی۔ پھر آپ اکیلے آگے گئے اور رب العزت عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو و ملاقات ہوئی۔ جب ہم کلامی کا شرف بخشا گیا تو کچھ چند باتیں ارشاد ہوئیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کی تعلیمات دی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا، اور ارشاد کیا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب تک وہ اس پر عمل کرنا چاہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائے ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی برائی لکھی جاتی ہے اور بس ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد خدا سے ملاقات کے بعد نیچے اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نمازوں کی رودات سنی تو فرمایا کہ میں اپنی قوم کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، کم کروا کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رب العزت کی بارگاہ میں گئے۔ اس طرح کئی بار گئے اور 5 نمازیں باقی رہ گئی اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اترے اور آ کر بیت المقدس تشریف فرما ہوئے، جہاں تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر سن کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔